بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عابدین وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات۔ فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون اپنی پٹھان قوم کی تاریخ۔ معزز ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پٹھان قوم وفا اور غیرت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت اور وفا والا، اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ پشتون کی اصطلاح عموماً پٹھان اور افغان پشتو بولنے والے قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات پٹھانوں اور افغانوں کے درمیان امتیاز بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ سارے پٹھان ہی کہلاتے ہیں۔ بعض ان میں کافی فرق بھی کرتے ہیں، اور پٹھان پشتون اور افغان کو الگ الگ قبیلوں سے تصور کرتے ہیں، اور ان ناموں کی وجہ، تسمیہ اور تاریخ الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال میں بحیثیت مجموعی ان سب کا تذکرہ کرنے میں ہی عافیت سمجھتا ہوں، کیونکہ زیادہ تفصیل میں گیا تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، کہ ہر چشمہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ تھا۔ تو تاریخ دان یہاں سے ہی ان کی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی النسل ہے، اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 2 قبیلوں، جبکہ بقیہ 10 اپنے مذہب تبدیل کر چکے ہیں، یا ان کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان 10 قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلاوطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ جبکہ جیوش ایٹلس میں صوبہ سندھ کے قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑی مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کے بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کی تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑے تعداد میں موجود تھے۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل آج کے یہودی تورات پر عمل کرتے ہیں، جبکہ باقی اب 10 قبائل تورات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ بھی بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کے شوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڑا کے نام سے موسوم جنوبی علاقہ بھی صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بابل کے فرما روا بخت نصر نے یروشلم، موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران فارس کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے، اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کے نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے۔ خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچڑے بہن بھائی پر مشتمل ہے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے، اور اس خبر کی تحقیق کے لیے کیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔
یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا، جبکہ فتح مکہ کے مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کعب رہے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے اور اس وفد کے امیر کیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا، جبکہ اسے پتان یا بدان کا لقب بھی عطا کیا، اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغان کی روایات کے مطابق بھی امیر کیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بتان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں زبان کی تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا۔ جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی نجد تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف آفاقہ کرتے رہے، اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ افغان سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہے کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آرائی یا یونانی نسل سے ہے، اور بعض کے نزدیک یہ کیس عبد الرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسری نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو کیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا، اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح کیس عبد الرشید کے اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود کیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساول حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ سب سے بڑا عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے کہ موسیٰ خیل، داؤد خیل، یوسف زئی، سلمان خیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے۔ بہرحال اس تاریخ میں اتنی باتیں شامل ہو چکی ہے کہ اصل حقائق کی تصدیق لگ بھگ ناممکن سی ہو گئی ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی جھوٹ۔ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی انہیں پٹھان اور پشتون ایرانی افغان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزارہ شاخوں کے متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کی کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نوازی، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلدی مرغوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے انداز زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتی۔ حیرت کی بات ہے کہ یہاں چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جبکہ ان کے بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کے بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہے اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی النسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے اوصاف تورات و انجیل میں مذکور ہے، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافع
کثرت، حسد و انات پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہے اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی۔